کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت حارث عور رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں مسجد سے گزرا تو لوگ باتوں میں مشغول تھے۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں بتایا تو انہوں نے فرمایا، کیا انہوں نے ایسے کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، سن لو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سن لو، ان قریب فتنے پیدا ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی کتاب، اس میں سابقہ قوموں کے احوال اور مستقبل کے اخبار اور تمہارے مسائل کا حل ہے، وہ فیصلہ کن ہے، بے فائدہ نہیں۔ جس نے از راہ تکبر اسے ترک کر دیا، اللہ نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ وہ اللہ کی مضبوط رسی یعنی وسیلہ ہے، وہ ذکر حکیم اور صراط مستقیم ہے۔ اس کی وجہ سے خواہشیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، نہ زبانیں اختلاط و التباس کا شکار ہوتی ہیں۔ حضرت حارث عور رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں مسجد سے گزرا تو لوگ باتوں میں مشغول تھے۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں بتایا تو انہوں نے فرمایا، کیا انہوں نے ایسے کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، سن لو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سن لو، ان قریب فتنے پیدا ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی کتاب، اس میں سابقہ قوموں کے احوال اور مستقبل کے اخبار اور تمہارے مسائل کا حل ہے، وہ فیصلہ کن ہے، بے فائدہ نہیں۔ جس نے از راہ تکبر اسے ترک کر دیا، اللہ نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ وہ اللہ کی مضبوط رسی یعنی وسیلہ ہے، وہ ذکر حکیم اور صراط مستقیم ہے۔ اس کی وجہ سے خواہشیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، نہ زبانیں اختلاط و التباس کا شکار ہوتی ہیں، اور نہ علماء اس سے سیر ہوتے ہیں۔ کثرت تکرار سے وہ پرانی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے عجائب ختم ہوتے ہیں۔ وہ ایسی کتاب ہے کہ جسے سن کر جن بے ساختہ پکار اٹھے۔ ہم نے عجب قرآن سنا ہے جو رشد و بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جس نے اس کے حوالے سے کہا اس نے سچ کہا، جس نے اس کے مطابق عمل کیا وہ اجر پا گیا، جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے اس کی طرف بلایا وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا گیا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2138۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص حرام مال کھاتا ہے پھر اس سے صدقہ کرتا ہے تو اس کی طرف سے قبول نہیں ہوتا، اور وہ اس میں سے جو خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں کی جاتی، اور اگر وہ اسے ترکے میں چھوڑ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے آگ میں اضافے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اللہ برائی کے ذریعے برائی ختم نہیں کرتا بلکہ وہ نیکی کے ذریعے برائی ختم کرتا ہے، اور خبیث کو ختم نہیں کرتا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2771۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 آدمیوں پر رش کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت و عمل کا اہتمام کرتا ہو، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہو۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2113۔